السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی اہم حدیث پڑھوں گا، شیطانی حملے۔ شیطان انسان پر کیسے حملہ کرتا ہے، مسلمان پر کیسے حملہ کرتا ہے۔ یہ حدیث سماعت فرمائیں۔ عن صبرة بن ابی فاکہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان الشیطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطریق الاسلام۔ آئیے اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف راستوں پر بیٹھتا ہے۔ وہ کون سے راستے ہیں؟ تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اسلام کے راستے پر بیٹھ کر کہتا ہے تو مسلمان ہو رہا ہے، باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے۔ انسان شیطان کی بات کی پرواہ کیے بغیر مسلمان ہو جائے تو پھر وہ ہجرت کے راستے پر بیٹھ کر کہتا ہے تو ہجرت کر رہا ہے، اپنی زمین کو چھوڑ رہا ہے، اپنے علاقے کو چھوڑ رہا ہے۔ ہجرت کی مثال تو گھوڑے کی سی ہے، جس کی لمبی رسی ہو، مہاجر آزاد نہیں ہوتا۔ تو اب آگے انسان اس کی بات نہ مان کر ہجرت کر لیتا ہے، تو وہ جہاد کے راستے پر بیٹھ کر کہتا ہے تو جہاد کر رہا ہے، مر جائے گا، جہاد پہ نہ جا، تیرا مال برباد ہو جائے گا، تیری بیوی کسی اور کی ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ ہر راستے میں بیٹھ کر انسان کو خراب کرتا ہے۔ انسان اس کی بات کی پرواہ کیے بغیر جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت عطا فرماتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ شیطان انسان کو ہر راستے پر پریشان کرتا ہے، لیکن انسان وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اسی پر چلتا رہتا ہے۔ پھر شیطان ناکام ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے، اور پھر آخرت میں اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے سنن نسائی شریف کے اندر موجود ہے، کتاب الجہاد باب لمن اسلم وہاجر وجاہد، اس کا جو نمبر ہے 3136 ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ جو حدیث میں کام ہیں سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔